اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر علماء کرام، طلباء اعظام اور ضلع ایبٹ آباد کے اس خوبصورت علاقے جبڑیاں اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم۔ ایک خوبصورت مجلس ہے۔ میرے عزیز محبوب دوست مولانا امان اللہ خان صاحب نے دعوت دی اور آج حاضری کا موقع نصیب ہوا۔ یقیناً یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ مولانا صاحب کے بیٹے مولانا ثناء اللہ صاحب باپ کی نگرانی میں علم حاصل کیا اور پھر موجودگی میں درس قرآن شروع کیا، اور آج اس درس قرآن اور تفسیر قرآن کی تکمیل تھی۔ جس خوشی میں آج ہم اور آپ اکٹھے ہیں، جمع ہیں، انہوں نے اس مجلس کو عنوان دیا عظمت قرآن۔ یقیناً دوستو کہ کسی کلام اور گفتگو میں وزن اور قوت اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے جتنا بات کرنے والا اونچا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی عظمت کے لیے کیا یہ تھوڑا ہے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اور کلام الملوک ملوک الکلام،
بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. جتنی بولیاں ہیں، جتنے گفتگو ہیں، جتنے کلام ہیں، سب کا بادشاہ کیا ہے؟ قرآن مقدس. قرآن مقدس وہ درس انقلاب ہے جس نے روئے زمین کے اوپر ایک ایسا انقلاب برپا کیا ہے، اصلاح عالم کا، امن عالم کا، کہ جس کی مثال نہیں ملتی. جب ایسا تباہ حال معاشرہ سامنے، عقیدہ تباہ ہے، اعمال تباہ ہیں، اخلاق تباہ ہیں، حقوق پامال ہو رہے ہیں، باپ بیٹی کو زندہ درگور کرتا ہے، تو جو آپ اپنی بیٹی کو بندہ زندہ درگور کرنے کے لیے تیار ہو تو بلا کسی اور کا حق وہ کب مانتا ہوگا؟ لیکن اللہ نے فرمایا کہ ان کی اصلاح قرآن کے ذریعے ہوگی، اور کرے گا بھی میرا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. آغاز ہی میں آپ سے فرما دیا گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھ میرے پاک پیغمبر اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، اللہ جس نے پیدا کیا ہے اسی کے نام سے پڑھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جبریل سے کہا ما انا بقارئ لست بقارئ، میں قاری نہیں، میں پڑھنے والا نہیں. جبریل نے پکڑا، فغتنی جبریل، دبایا سینے سے، اتنا دبایا حتی بلغ منی الجہد، پسلیوں تک زور گیا. ثم ارسلنی، پھر چھوڑا مجھے، فرمایا اقرا. میں نے پھر وہی جواب دہرایا، دوبارہ پھر دبایا، 3 دفعہ سینے سے لگایا، اور پھر قرآن کی یہ آیتیں حوالے کی ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر گھر تشریف لاتے ہیں، پریشانی کے عالم میں، کپ کپی ہے وجود پہ. فرمایا زملونی دسرونی، مجھے کمبل اوڑھیے، چادر اوڑھیے. ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پہ چادر ڈالتی ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، قربان جاؤں. جب یہ الفاظ کہیں، بیوی، وفادار بیوی، جرت مند بیوی، سمجھدار بیوی، کیا کہنے لگی خدیجۃ الکبریٰ؟ کہنے لگی کلا واللہ، کلا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم ہے، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ انکا لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتصدق الحدیث وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق. عجیب الفاظ ہیں یہ بیوی کی زبان سے دوستو. انکا لتصل الرحم، آپ تو رشتے جوڑنے والے ہیں، آپ رشتے ناتے جوڑنے والے ہیں، آپ کی تو یہ صفت ہے. وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، آپ تو کما کما کے خود بھوکے رہتے ہیں لیکن دوسروں کو کھلانے والے ہیں، ان کی ضروریات میں خرچ کرنے والے ہیں. آپ تو ایسے انسان ہیں، تصدق الحدیث، آپ تو سچے ہیں، زبان کے سچے ہیں، دل کے نرم مزاج ہیں.
اور فرمایا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ تو حق کی جتنی بھی باتیں ہیں آپ تو اس میں معاونت کرنے والے ہیں، اور اس کی جتنی بھی تکلیفیں ہیں آپ اسے برداشت کرنے والے ہیں، اور ان صفات والے بندے کو اللہ ضائع نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین نبی کریم سے کہنے لگی آئیے میرا چچا زاد ہے ورقہ بن نوفل، ان کے پاس لے گئی۔ یہ تورات انجیل لکھنے والا تھا، بہت بوڑھا تھا، بڑی کافی عمر تھی۔ نبی علیہ السلام پہنچے تو ورقہ بن نوفل نظر بھی کم ہے، پلکیں نیچے آ کر آنکھوں پہ آ چکی ہیں۔ کہنے لگا بھتیجے کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ نبی علیہ السلام نے غار کا واقعہ سارا سنایا تو پتہ ہے کیا کہنے لگا؟ ھذا الناموس الذی، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، آپ تو نبی ہیں، یہ تو وحی الہی آپ پہ آ چکی ہے۔ پھر آپ کو تسلی دیتے ہوئے کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا کاش کہ میں اس وقت بھی زندہ ہوں کہ جب آپ کو آپ کی قوم نکالے گی۔ اگر میں اس وقت زندہ ہوا تو میں آپ کا تعاون کروں گا، ساتھ دوں گا۔ نبی کریم نے پوچھا آوا مخرجیہم، کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ یہ کس کے گمان میں تھا؟ وہ تو سارے صادق اور امین کہتے ہیں کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ پتہ ہے کیا کہنے لگا ورقہ؟ کہنے لگا آپ جو پیغام سنائیں گے یہ پیغام جس نے بھی سنایا الا عدی بہ، اس کے ساتھ عداوت کی گئی، اس کے ساتھ دشمنی کی گئی۔ آپ گھر تشریف لاتے ہیں، قرآن اترتا ہے، دو صورتوں میں آپ کو خطاب کیا جاتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور دوسری صورت میں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، او چادر میں لپٹنے والے، چادر اوڑھنے والے میرے پاک پیغمبر، قم اٹھئے، آپ کو جو مشن دیا گیا ہے اٹھئے، قم فانذر، خبردار کر، ڈرا ان لوگوں کو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، عجیب الفاظ ہیں، علماء موجود ہیں، کبر ربک نہیں فرمایا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ فرمایا۔ تقدیم ما کان حقہ التاخیر یفید الحصر والاختصاص۔ اللہ اکبر۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہ اشارہ ہے میرا پاک پیغمبر کوئی لات منات عزا و حبل کی بڑائیاں بول رہا ہے، کوئی نائلہ و اصحاب کی بڑائیاں بیان کرتا ہے، کوئی جو ہے ود سوا یغوث یعوق و نصر کی بڑائیاں بیان کرتا ہے۔ کعبۃ اللہ 360 بتوں سے بھرا ہے، ان کی بڑائیاں بیان کرنے والے تو موجود ہیں۔ میرے پاک پیغمبر بت پرستوں کے سامنے آپ نے کھڑے ہو کر اگر بڑائی بیان کرنی ہے تو صرف اپنے رب کی کرنی ہے۔ ربک فکبر، آپ نے اپنے رب کی بڑائی بیان کرنی۔ اللہ اکبر۔ اور یقین کیجئے اللہ کے پاک پیغمبر رب کی بڑائی کا آغاز کرتے ہیں، صفا کی پہاڑی سے آغاز کرتے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے میری قوم، اے لوگو، قولوا لا الہ، مان جاؤ کہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ، کہہ دو کہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ، یہ عقیدہ اپنا لو کہ کوئی حاجتیں پوری کرنے والا نہیں الا اللہ۔ اے بیٹا بعد والو جواب دیجئے، حاجتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہی پیغام سنایا،
یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، بس یہ اعلان کرنے کی دیر تھی، اپنے بیگانے ہو گئے۔ ربک فکبر، یہی تو رب کی بڑائی تھی نا، سب کو رد کر دیا، سارے معبودان باطلہ کو لا کی تلوار سے نیست کر دیا، الا اللہ کہہ کے رب کی توحید کا اقرار کروایا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، یہی صدا چلتی رہی، آپ قرآن سناتے رہے، اپنے بیگانے ہو گئے، نام لیوا جان لیوا بن گئے، دوست دشمن بن گئے، لیکن آپ نے پیغام نہیں روکا، آپ قرآن سناتے جا رہے ہیں۔ کبھی اوکاز کی منڈی میں ایک صحابی کہتے ہیں جاہلیت میں تھا، سورج نکلا اوکاز کی منڈی میں، ایک خوبصورت نورانی جوان ہے جس کا چہرہ تابان ہے، چمک رہا ہے، سورج کی کرنیں پڑتی ہیں چہرے پر تو چمک اور نورانیت میں اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ ایک صدا لگا رہا ہے، لا الہ الا اللہ، منبر پہ بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگانا بہت آسان ہے، مسجد کے کونے میں بیٹھ کے ہو کی ضربیں لگانا بہت آسان ہے، لیکن بتوں کے پجاریوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے کہنا کہ لوگوں حاجت روا کون ہے؟ آپ ناراض ہیں ایبٹ والو؟ مجھے جواب دیجئے، حاجتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ الہ و معبود کون ہے؟ بندگی کے لائق کون ہے؟ نظر نیاز کے لائق کون ہے؟ سجدوں کے لائق کون ہے؟ الا اللہ، اکیلا اللہ۔ بس جب یہ پیغام سنایا اس حسین جوان نے، میں دیکھتا ہوں ایک بزرگ ان کی پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہے، اٹھا اٹھا کے پتھر مارتا ہے، اس کے سر سے خون بہتا ہے، ایڑیوں تک پہنچتا ہے، نہ وہ مارنے والا تھکتا ہے، نہ وہ نوجوان پیغام سناتے ہوئے تھکتا ہے۔ دوپہر ہو گئی، ایک لڑکی آتی ہے اور اپنے بابا کے ہاتھ دھوتی ہے، آپ سے خون پوچھتی ہے۔ میں نے پوچھنے والے سے، میں نے پوچھا کسی سے کہ او اللہ کے بندو، یہ حسین جوان کون ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور یہ بزرگ پتھر مارنے والا کون ہے؟ جواب دینے والا کہتا ہے او پوچھنے والے، یہ حسین جوان یہ اللہ کا رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ بوڑھا کون ہے جو مار رہا ہے؟ کہا یہ کوئی اور نہیں، چچا ہے ان کا۔ اللہ اکبر۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ یہ چچا ہے مارنے والا۔ اس آواز کو، اس مشن کو دبانے کی کوشش کی گئی، لیکن قرآن کہاں دبتا ہے؟ قرآن تو دبنے کی کتاب ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس میں ایک پاور ہے، ایک تاثیر ہے۔ یہی آواز چل رہی ہے، چلتے چلتے مکے کے کونے کونے میں، گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں، پھر مدینہ منورہ تک، آخر جس آواز کو مکے والوں نے دبانا چاہا وہ آواز اتنی ابری کہ آج مکے سے آپ جا رہے ہیں، لیکن اللہ نے پہلے ہی فرما دیا، میرا پاک پیغمبر آج تو آپ اپنے دو صدیق اکبر کے ساتھ اکیلے چھپ کے جا رہے ہیں، لیکن جس ذات نے آپ پہ قرآن فرض کیا ہے لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ، وہ آپ کو فاتح بنا کے لٹائے گا۔ یہ دبنے والی آواز نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں، کبھی سوچتا ہوں 13 سال کا مختصر سا عرصہ اور مدینہ پہنچنے کی دیر ہے، جس آواز کو سننے کے لیے لوگ برداشت نہیں کر سکتے، آج وہیں مدینہ منورہ میں میرے پاک پیغمبر بیٹھ کے دنیا کے سپر پاوروں کو خط لکھ رہے ہیں، قیصر کو، کسریٰ کو، نجاشی کو،
اللہ اکبر. خطوط لکھے جا رہے ہیں اور لمبے چوڑے نہیں، مختصر جملے. من محمد رسول اللہ، اللہ اکبر. من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى قیصر، دوسرا خط الى کسرا، تیسرا الى نجاشی. یہ خطوط لکھے جا رہے ہیں اور بعد میں مختصر جملوں میں کہا جا رہا ہے اسلم تسلم. اللہ، اسلم تسلم، اسلام قبول کر لے تو بھی سلامت رہ جائے گا، تیری حکومت بھی سلامت رہ جائے گی، اور اگر نہیں تو پھر تیار ہو جاؤ. اللہ، یہ ایسا پیغام ہے، یہ ہے وہ مشن. آپ جا رہے ہیں 13ویں سال اور سن 8 ہجری کو آپ فاتح بن کے آ رہے ہیں. رب کا کبر، یہ بڑائی چلتی جا رہی ہے، لیکن آج آخری دن سنانے لگا ہوں، ذرا سنیے. جب آپ فاتح مکہ بن کے آ رہے ہیں، پورا مکہ کانپ رہا ہے، لرزہ بر اندام ہے کہ آج تو سب کا رگڑا نکلے گا، آج تو سارے ظلموں کا بدلہ لیا جائے گا، آج تو بلال حبشی کو جو ہم نے گسیٹا ہے اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا، آج تو صہیب رومی کا بدلہ لیا جائے گا، آج تو امیر حمزہ کے 11 ٹوٹوں کا بھی بدلہ لیا جائے گا، آج تو سمیہ کے 2 ٹکڑے وجود کا بھی بدلہ لیا جائے گا. ہر آدمی اپنے اپنے جرائم سوچ رہا ہے، پریشان ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاتح بن کے جب مکہ داخل ہوتے ہیں، حرم پہنچتے ہیں. تفصیلات ختم کرتا ہوں. آپ حرم میں پہنچتے ہیں، بت ہی بت پڑے ہوئے ہیں. کیا عجیب بات ہے، آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اور ایک ایک لاٹھی کو یوں پکڑ کے نا، لاٹھی سے ایک ایک بت کو جب مارتے ہیں اور زبان پہ قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ پڑھتے جا رہے ہیں، بت گرتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے نیچے منہ کے بل گرتا ہے. سارے گرا دیے. کعبہ کا دروازہ اب تالا لگا ہوا ہے. کہاں گیا؟ آ گیا کعبہ کی چابیاں لینے والا، جس کے پاس چابیاں تھی، کانپتے ہوئے آئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا چابی لاؤ. چابی لا کے جب دی، فرمایا یاد ہے آپ کو کچھ ہی عرصہ پہلے میں آیا تھا اور میں نے آپ سے حرم کی چابی مانگی تھی اور آپ سے کہا زیادہ نہیں ٹھہروں گا، صرف چابی کھولیے، میں اندر جاؤں نکل جاؤں گا. آپ نے کتنی تند خوئی سے، کتنی بے رخی سے، کتنی ترشی سے جواب دیا تھا. کہنے لگا جی دیا تھا، کہنے لگا جی دیا تھا. فرمایا یاد ہے میں نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا؟ جی آپ نے فرمایا تھا کہ اتنی بے رخی اچھی نہیں، ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا دوں گا. اتنی سختی نہ کر. یہ ہے، کھولیے. چابی دی، تالا کھولا، آپ اندر گئے کعبۃ اللہ کے اندر. دیکھتے ہیں تو بدبختوں نے کعبہ کے اندر بھی تصویریں بنائی ہوئی. نبی علیہ السلام نے ان کو مٹایا، صفایا کیا، سارا حرم برا ہے. آپ کعبے کے دروازوں میں کھڑے ہو گئے، چوکاٹھ کے اندر ایسے کھڑے ہو گئے، دروازے دونوں ہاتھ پکڑ کے. فرمایا اے لوگوں کیا خیال ہے، کیا ہونے والا ہے آپ کے ساتھ؟ تو کوئی بول نہیں رہا ہے. فرمایا بتاؤ کیا فیصلہ ہونے والا ہے؟ تو ایک نے آواز دے کے کہا کہ انت اخ کریم و ابن اخ کریم، آپ عزت دار ہیں، آپ کے والد بھی عزت دار تھے. فرمایا اور بولیے. ایک اور کہنے لگا، چیخ کے کہنے لگا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، ہم نے تو آپ کو رسوا کرنا چاہا لیکن ہم خود رسوا ہو گئے، آپ عزت دار ہو گئے.
فرمایا یہ تو وہی جملے آپ نے کہہ دیے جو برادران یوسف نے کہے تھے یوسف علیہ السلام کو تخت پہ بیٹھا ہوا دیکھ کر، لہذا چلو کیا یاد رکھو گے؟ جو برادران یوسف کے جملے تم نے کہے تو یوسف علیہ السلام کا جملہ میں کہہ دیتا ہوں، وہ کیا؟ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ آزاد ہو۔ بس کیا معافی کا اعلان تھا، کلمے کی آواز بلند ہو رہی ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ کلمے پڑھتے جا رہے ہیں۔ نماز ظہر کا وقت ہونے والا ہے، ہر آدمی آ کے جی یا رسول اللہ اذان کا وقت ہو گیا، اذان کا وقت ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے یوں نظر دوڑا کے فرمایا بلال کہاں ہے؟ اے نا بلال؟ بلال صفیں چیرتے ہوئے آ گیا، جی یا رسول اللہ فرمائیے، مؤذن رسول تھے نا؟ جی اذان دیجئے۔ جی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تو ایک خاص جگہ میں کھڑے ہو کے اذان دیتا تھا، یہاں کہاں اذان دوں؟ فرمایا آج وہاں دے کہ ساری کائنات آج نیچے ہے اور بلال تو کعبہ کی چھت پہ چڑھ جا۔ کتنی خوشی ہوگی، بلال چڑھتے ہیں جب اوپر، سارے عرب، عجم، قریشی، ہاشمی سارے نیچے ہیں، سرداران قریش، اور بلال چڑھتے ہیں۔ کتنی خوشی ہوگی کہ یہ تو وہی جگہ ہے جہاں مجھے گھسیٹا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، یہاں احد کی آواز کو دبانا چاہا لیکن دبی نہیں۔ ربک فکبر، بلال اٹھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ، کیا مزہ آیا ہوگا، لگائی یہ صدا، آپ نے آواز لگائی۔ میرے دوستو، یہ پیغام یوں چلا اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا گیا جو ساری کائنات کے لیے قیامت تک کے لیے ماڈل بنا دیا گیا، معیار حق بنا دیا گیا۔ میرے دوستو، آج ہمارے اوپر افسوس مجھے آتا ہے اپنے اوپر کہ ہم نے قرآن کریم کو یا صرف تلاوت کرتے ہیں یا چومتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آنکھوں سے لگا دیتے ہیں، یا کسی کو زیادہ محبت قرآن سے ہو تو قرآن کے لیے بازار سے غلاف خرید کے آ جاتا ہے، چلو جی میرا کام ہو جائے تو میں 10 غلاف بنا کے قرآن کے لیے وقف کر دوں گا۔ میرا دوست، قرآن آپ کے غلافوں کا محتاج نہیں ہے، یہ بند کرنے کی کتاب نہیں، یہ کھولنے کی کتاب ہے۔ آئیے سیکھیے، جو علماء قرآن کریم کے دروس دیتے ہیں ان کے دروس میں بیٹھیے۔ دروس قرآن یہ واحد حل ہے فرقہ واریت سے پاک معاشرہ۔ قرآن کریم کے دروس عام کیجئے۔ اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں مولانا امان اللہ خان صاحب کے فرزند ارجمند مولانا ثناء اللہ صاحب کو کہ جنہوں نے اس جوانی میں قرآن کریم کا درس دیا ہے۔ کیوں درس نہ دیتے؟ آپ کو پتہ ہے قرآن پڑھا کہاں ہے؟ قرآن پڑھا بھی ہے دارالقرآن پنجپیر میں، خاصیت ہے وہاں، 30-40 ہزار طلباء رمضان میں وہاں آتے ہیں۔ کام یہ ہے کہ بھائی آؤ قرآن سیکھو اور اپنے علاقے میں جا کے قرآن سکھاؤ۔ بس ہمارا ایک ہی اعلان ہے، ایبٹ آباد والوں سن لیجئے، قرآن مانیے، قرآن سیکھیے، قرآن سکھائیے، قرآن پڑھیے، قرآن پہ عمل کیجئے، قرآن پھیلائیے۔ ساتھ دیں گے اس مشن میں؟ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں ایسے بولتا نہیں، جی میرا چاہتا تھا کہ میں تفصیل سے گفتگو کرتا، لیکن میں مسلسل پروگرام، تو ابھی جمعہ پڑھا کے آئے ہوں 1 گھنٹہ بیان، اس سے پہلے دن 3 بیان باجوڑ کے اندر 1 دن میں کیے، اس سے پہلے سوات میں، کل پھر غازی میں پروگرام ہے، پرسوں پھر پروگرام ہے، تو ہر وقت بس ایک ہی مشن لیے چلتے ہیں۔ انسان ہے،
تھکتا ہے، سینہ گلا بھی ساتھ نہیں دیتا، لیکن بس دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنی کتاب کے ساتھ، نبی کے سنت کے ساتھ جوڑے رکھے، اللہ اس عظیم نعمت سے ہمیں محروم نہ کرے۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ کروڑوں بندوں میں اس مالک نے کسی کے ہاتھوں میں لوہا تھما دیا، لکڑی تھما دی ہے، پیتل، تانبا، سونا، چاندی، آٹا، گارا، مٹی، پتھر تھما دیے۔ قرآن کے خادموں، تمہارے ہاتھوں میں اس نے اپنا قرآن تھما دیا ہے، اپنی کتاب آپ کو اپنے ہاتھوں میں دے دیا، آپ کے ہاتھوں میں۔ سنیے، یہ اس کی آپ کے اوپر کرم نوازی ہے اللہ کی، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے جو دولت اللہ نے ہمیں نصیب کی ہے۔ اگر کسی قرآن کے خادم کو دعا کا موقع بھی نہیں ملتا تو میں کہتا ہوں اس کو دعا کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی الحیطان فی جو الماء، فرمایا حتی النمل فی حجرہا، فرمایا اللہ، فرشتے، آسمانوں والے، زمین والے، حتیٰ کہ کیڑے مکوڑے، چونٹیاں بلوں کے اندر، مچھلیاں سمندر کی تہ کے اندر اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ سارے اللہ ان کے لیے لگا دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں نے یہ پڑھی۔ دوستو، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔